اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے؟ یعنی یہ جو عموماً ہم لوگوں کو رخصت کرتے وقت ایسے کلمات سنتے ہیں، میرا خیال ہے وہی کہہ رہے ہوں گے۔ اس طرح کے الفاظ یا اللہ نبی وارث، اس اعتبار سے بات کرنا، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں۔ جہاں پہ اجازت ہے وہاں ہم قائل ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں، نبی الاسلام سے جب صحابہ کرام کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے اور نبی الاسلام سوالیہ انداز میں ان سے پوچھتے تو اس کے جواب میں صحابہ کرام کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ ورسولہ اعلم۔ یہ درست ہے، ظاہر دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں کوئی مستقبل کی خبر مراد نہیں، دین۔ رہا معاملہ مستقبل کی خبر کا، کسی کی تقدیر کا کوئی معاملہ جسے ہم تکوینی امور کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں اگر آپ رسول اللہ کو ساتھ شریک کریں گے تو یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کی شان میں تو ہے ہی ہے، نبی الاسلام بھی اس سے ناراض ہے۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے، مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر، نبی الاسلام کے ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب یہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بظاہر کوئی گرفت ہمیں نظر آئے، لیکن نبی الاسلام نے اس پہ گرفت فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے حضور کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں، یقیناً بندہ ہی مانتے تھے۔ کیا صحابی اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے تھے نبی الاسلام کو؟ نہیں۔ کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم بھی ذاتی ہے؟ نہیں، وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیر محدود ہے۔ یہ سب کچھ تھا، مستقل بذات والا عقیدہ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ اب تکوینی امور سے متعلق ہے تو کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو یہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں، یہ تکوینی امور ہے۔ جب آپ کسی کو رخصت کریں گے السلام علیکم یا اللہ حافظ کہیں گے دعا دیتے وقت کہ اللہ کی حفاظت میں، اس میں نبی الاسلام کا ذکر آپ نے نہیں کرنا، یہ گستاخی ہے۔ نبی الاسلام اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر یا اللہ کے ساتھ ٹھہرانے کو اپنے حق میں گستاخی شمار کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2010 نمبر حدیث ہے یہ۔ نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا، اس نے بولا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ بہک گیا۔ یہ جملہ لٹریچر کی زبان میں 100% پرفیکٹ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، تو اس نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا۔ عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کسی بات کو رپیٹ کرنا۔ اگلی دفعہ یہی بنتا تھا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا، لیکن نبی الاسلام چونکہ امام الموحدین ہے، آپ نے کہا کہ 1% بھی کوئی شک نہیں چھوڑنا، شرک داخل نہ ہو جائے۔ آپ نے کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے؟ اس صحابی کے تو دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اللہ رسول کو برابر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ۔ لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ کہہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ،
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ گمراہ ہوا. یعنی اللہ رسول کو اس طریقے سے الگ مینشن کرنا ہے، ان دونوں یہ نہیں کہنا. یہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں ہک ہے جڑا ہک کی ڈوں آکھے او کافر و مشرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ایک ہے، اور وہ بھی ایک صوفی کا شعر پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے. بھئی اللہ رسول ایک ہے تعلیمات میں. من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ تو واقعی ایک ہے پھر تعلیمات میں، لیکن جب یہ آپ فرق کریں گے وہاں پھر آپ کو یہ فرق رکھنا پڑے گا. ہاں آپ نے پھر ان معاملات میں یہ نہیں کہنا اللہ رسول کے حوالے اللہ نبی وارث، نہ، یہ پھر گستاخی ہے. اور یہ نبی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے. ان کو احمد بریلوی صاحب نے وہ ایک شعر تھما دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. حدیث کچھ اور تھی، آدھی حدیث بیان کی، آدھی کہانی شریف داخل کر دی بیچ میں. حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. واللہ معطی انا قاسم. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. یعنی یہ دین کے لیے ہے کہ دین اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام. ظاہر ہے قرآن و سنت ہمیں رسول اللہ کے ذریعے ملے. اس میں رزق کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے پکڑ کے شعر بنا دیا، رب ہے معدی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. لو، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دین سکھا رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا. یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی نعت ہے نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اللہ کے نبی بات کچھ اور کر رہے ہیں، انہوں نے پکڑ کے کچھ اور بنا دیا. یہ اسی طریقے سے ہے میرے بھائی، جس طرح کرسچنز نے روح من سورہ النساء سے اٹھایا اور جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کی روح ہے. اور بھائی جیزس کرائسٹ کو صرف اللہ کی روح نہیں کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، لیکن یہ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق. اللہ کی تو اپنی کوئی روح نہیں ہے. جسم، روح، یہ ساری چیزیں ہماری کمزوری ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. ونفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اپنی مخلوق، اپنی پیدا کردہ مخلوق روح آدم کے مٹی کے پتلے میں ڈال دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا. اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ میری روح مخلوق ہے. روح کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے. یہ پکڑ کے جناب پھر اس طریقے سے بناتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے اوپر آشش کر اٹھتے ہیں، کیونکہ نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج. ہاں جہاں پہ ہے وہاں تو ہم مانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جہاں دین کی بات آئے گی ہم یہی کہیں گے. جہاں ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جانتے ہیں. اور بدبختو، جدھر کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے توفیق چھین لی. وہاں تم شعر ہی سناتے رہ گئے بابوں کے. وہاں کہنا چاہیے تھا دین کے ہر معاملے میں کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہاں یہ کہتے ہیں کہ بابے بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ نے تم سے بلہ لے کے ہماری جیسی بلا نہیں تھی چھوڑنی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ تو آ گیا بابے تھے شاہی کوئی نہیں، جی تو بابے آئے سن. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، تو اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایڑی بیماریاں ساڑھے تے مسلط ہوئی ہیں سن، تو ان کی دوائی نہیں تھی نازل کرنی اللہ نے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دوائی نہ ہو. جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. دیکھو پھر کیسی اللہ نے شفا کی تھی ہے. تو آڈی جیڑی بابیاں دی بیماری سی نا، اس کی دوائی نازل ہوئی، اور جب وہ موافق ہوئی ہے نا تو دیکھیں بابوں کے ماننے والے بابوں کو چھوڑ گئے. آپ میں سے مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟
سارے ہی ہیں. کتنے جن کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شے آئی جے, ہوئے ہوئے ہوئے, توبہ توبہ توبہ, 14 صدیے جتنا بڑا فتنہ نہیں جے آیا. آپ مجھے بتائیں, اگر مجھے آپ لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے یہ بتانا پڑتا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, کتنا مشکل کام تھا. اللہ نے ہمارے مخالفین کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے آپ کو تعارف کروایا, ایدے کو بچنا جے, ایدے کو بچنا جے, ایدے کو بچنا جے. جس طرح مشرکین عرب جو ہے نا, وہ حج کے موقع پر منا کے خیموں میں جا کے کہتے تھے کہ وہ محمد سے بچنا ہے تم نے, ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود تعارف کروایا انہوں نے. پھر تجسس ہوا نا, فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے بھی تعارف کروایا تاکہ لوگ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں, یہ آپ کو جب اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, چندہ بک بھی آپ کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے سلسلے فلانے بابے دے مرید ہو جاؤ. ہم نے تو اپنی میں ختم ہی کر دی نا, ہم تو بیچ میں سے نکل گئے. ہم تو کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. خاص اذکار سے مستقبل کا پتہ چلایا جا سکتا ہے, جیسا کہ سلسلہ اخباؤ میں کہا جاتا ہے. کوئی نہیں کہ کیڑا اخباؤ ہے پڑھے, میں انہیں لکھ کے دینا فارمولہ لکھ کے پڑھ کے تک کے سنا دے منو کے لکھے ہے. ویسے تو مجھے یہ بھی یقین ہے ان کے ماننے والے, میں اگر ان کو کہوں نا صرف تشہد سنا دیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ اور ترجمے نال, اللہ معافی دے ترجمہ تو بہت اوکھا جائے دا. مستقبل سامنے لکھا نہیں پڑھ سکتے, مستقبل. صبح اور شام کے اذکار کن اوقات میں کرنے چاہیے؟ شام والے مغرب کے بعد یا عصر کے بعد؟ مغرب سے جسٹ پہلے شام ہوتی ہے, اس وقت کریں. اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں, یا فجر کے فوراً بعد پھر کر لیں اگر لیٹ ہو گیا. اور شام کے اذکار مغرب سے آلموسٹ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں. عصر کے بعد نہ کریں, عصر کے بعد تو کافی ٹائم بچا ہوتا ہے. اور اگر مغرب سے پہلے نہیں کر سکے تو مغرب کے فوراً بعد کر لیں, کیونکہ وہ شام کے اذکار ہوتے ہیں, رات کے نہیں ہوتے. اور مغرب کے فوراً بعد رات شروع ہو جاتی ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے جسٹ پہلے کریں. زبان ہلائے بغیر اللہ کا ذکر کرنا, کیا اس سے نیکی ملتی ہے؟ جی نیکی ملتی ہے, لیکن افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے زبان سے ذکر کرنا, کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے, حدیث قدسی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. ہم نے اپنے اذکار کارڈ کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہل رہے ہوتے ہیں. تو زبان کا ذکر دل کے ذکر سے بہتر ہے, کیونکہ اس میں زبان بھی ہل رہی ہے, ہونٹ بھی ہل رہے ہیں اور دل بھی متوجہ ہے. کیا اما ہوا جنت میں پیدا ہوئی یا زمین میں؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے میرے بھائی آپ نے؟ جہاں بھی ہوئی تھی, یہ تو ہمارے ابا جی کا مسئلہ تھا حضرت آدم کا, توڑا کے لینا دینا اس طرح. جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا, تب ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جن کے لیے یہ حکم نہیں تھا, مثلاً اہل بیت. اوے سب جھوٹ جے, ڈرامہ بازی جے یار, توبہ توبہ توبہ. اہل بیت کو تو پتہ ہی نہیں ان کی طرف کیا کچھ منسوب کر دیا. الخدمت والے جب قرض دیتے ہیں تو 10 لاکھ پر 11 لاکھ واپس لیتے ہیں, یعنی 1 لاکھ سروس چارجز کے نام پہ. واللہ عالم, مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں. پیسے کے بدلے پیسہ لیتے ہیں یا وہ آپ کو مداربہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ پیسے کے بدلے پیسہ تو سود ہوگا, اگر آپ کی بات یہ درست ہو تو. بالکل وہ تو غلط ہی ہوگا. ہمارے امام مسجد اور مسجد کی مینجمنٹ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں جمعہ اور عیدین کے علاوہ. ظاہر ہے تو ٹھیک ہی کرتے ہیں نا, کیا کریں, اور نہیں مینج کر سکتے نا بھائی, سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کیوں آپ نے سیکیورٹی ایشوز کو بالائے طاق رکھنا ہے بھائی؟ یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے. آپ آسان سمجھتے ہیں بھائی, بہت مشکل کام ہے. کوئی اینکی پینکی ہوگی تو آپ ذمہ داری اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تنخواہیں آپ لوگ دیتے ہیں 5,000 10,000 حد 20,000 امام مسجدوں کو, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسجد کی صفائی بھی کریں, عورتوں والا جو پورا سارا معاملہ ہے اس کو بھی پیرلل میں دیکھیں. نہ میرے بھائی, اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے,
شکر کریں جمعے میں بھی یہ مینج کر سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک پروگرام مینج کرنا, یہاں صرف مرد آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے پھولے ہوتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے. عورتوں کا ذمہ داری والا معاملہ ہے. کوئی اینکی پینکی ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, لاکھوں روپے خرچ کریں, پوری ٹیم بنائیں, آن پیمنٹ رکھیں, پھر آئیں گی عورتیں مسجد میں, بالکل آئیں گی. تو جب ریسورسز ہی نہیں ہے, ایک غریب اس تو ہوتے پھر اتنے نخرے بھی. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وگ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, وگ کے اوپر وضو ہو جائے. اگر پرمنٹلی آپ کے جسم کا حصہ ہے نا, پھر تو ٹھیک ہے. وگ جو ہے وہ عموماً کافی عرصے بعد, وہ ایک بار چپکا لیتے ہیں, کافی عرصے بعد اس کو اتارا جاتا ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وگ کے اوپر سے ظاہر ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, بالکل وضو ہو جائے گا. ویسے بھی سر کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سر کا مسئلہ ہے. ابو جہل کا آپ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ وہ آپ کے چچا تھے؟ نہیں, چچا تو ابو لہب تھے. یہ تو ان کا قبیلہ تو پیلل میں تھا, لیکن بنو قریش سے تھے, رشتہ دار تو تھے. روزانہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے؟ جی جائز ہے. ایک بھی نہ پڑھے تب بھی ہم آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. فرض تو نہیں ہے, ظاہر سنت نماز ہے. ایک وتر روزانہ پڑھنا حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ثابت ہے. اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے. پسندیدہ 3 وتر ہی صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ کے صحابہ کو 3 وتر پہ ہی پایا, البتہ ایک میں حرج نہیں. وہ بھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں 3 ہی سنت ہے, کم از کم 3, زیادہ جتنے مرضی پڑھیں آپ. ظہر اثر کی نمازیں سرن کیوں ہیں؟ حکم ہے جی. اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح فجر مغرب اور عشاء کی جہرن کیوں ہے, جو اس کا جواب ہے نا وہی اس کا جواب ہے. باقی اس میں اور فلسفیانہ گفتگو کرنا میں بہت اچھی کر لیتا ہوں, لیکن میں خام خواہ لچ نہیں فرائی کرتا, مجھے اللہ کا خوف آتا ہے. یہ جو میں کو پورٹل کاٹ سکتا تھا لیکن نہیں کرنا, اونی گل کروں گا جتنی آئی ہے. انیشلی تو یہ تھا کہ دن کے وقت مسلمانوں کو ایک سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ رکھا گیا تھا, پھر پرماننٹلی ہو گیا. پرانی سندھی تہذیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہاں کوئی نبی آیا ہوگا؟ واللہ عالم, مجھے تو نہیں پتا. عین ممکن ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت نہیں ایسی گزری کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور آیا, تو یقیناً آیا ہوگا. جنرل تو یہی ذکر ملتا ہے. اور اگر کہیں نہیں آیا تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو بھی آخرت کا عذاب اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں کسی نبی کو پیغمبر بنا کے مبعوث نہ کریں. پھر وہ اہل فطرت شمار ہوں گے, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. پانی نہ ہونے کی صورت میں اگر احتلام ہو جائے تو ان کپڑوں کو کیسے پاک کریں؟ ظاہر کپڑے تو آپ پھر وہ ان کو تو فی الوقت تو نہیں کر سکتے, آپ کپڑے چینج کر لیں. اور رہا غسل والا معاملہ تو وہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور کپڑے نہیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز درست ہوگی. سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے زمین پر لگانے چاہیے, گھٹنے ہاتھ ہی لگانے چاہیے. صحیح بخاری میں موجود ہے 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں, عبداللہ ابن عمر پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے. گھٹنے پہلے لگانے والی روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر, لیکن وہ کمزور ہے. جو صحیح روایت ہے وہ بھی ابو داؤد میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اونٹ کی طرح مت بیٹھو, پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں اس طرح بیٹھتا ہے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ نبی اسلام نے اونٹ کو خود بٹھایا ہوا ہے, آپ زبردستی نہ اسے غلط طریقے سے بٹھائیں. ہاں, اس میں الفاظ ہیں کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو, پہلے ہاتھ لگاؤ اور پھر گھٹنے, یہ موجود ہے. علی بھائی آپ کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے امت کو 1 لاکھ انجینئر چاہیے. کوئی 1 لاکھ نہیں, ایک نہیں بس سامن ہوتا امت کو, 1 لاکھ کی کیا ضرورت ہے, خدا آدھا نہ آ جائے. اگر آپ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو کروڑوں موجود ہیں انجینئر. ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے ایک بندے نے پوری مسیتی پورا گراں آگے لایا ہے. ہاں تو وہ تو ہے. اتنے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ڈائریکشن دے دے. باقی لوگوں نے تو پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. 1 لاکھ کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی, ایک نسامٹ پہ ہوتا ہے, لاکھ کی ضرورت ہے. اگر سب سے بڑا بچہ والد کی وفات کے بعد بہن بھائیوں کی مدد وراثت کی قیمت سے زیادہ کر دیا ہے تو کیا پھر بھی اس پر وراثت کی تقسیم کرنا فرض ہے؟
جی ظاہر وراثت تو الگ سے ہے نا. یہ جو آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی لکھے. تو یہ اس قسم کے جو معاملات کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے انہیں اعتماد میں لینا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچی کو جہیز میں باپ نے کچھ دیا اور 8-10 سال کے بعد اس بچی کو بتایا کہ او جڑا میں تمہیں زیور پایا سی نا ہوں تیرا وراثت کوئی حصہ نہیں. شاباش ہے بھائی, ایک جڑا تماشا لگایا. وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے, جہیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو آپ نے دیا اپنے خوشی سے تحفہ دیا. اپنے بچے کو اگر تم نے 4 لاکھ کا موٹر بائک نیا لے کے دیا ہے تو بچی کو 4 لاکھ کا اگر فرنیچر لے دیا شادی کے بعد تو برابر ہو گیا. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ گفٹ تو زندگی میں برابر دینا ہوتا ہے. یہ اس نے سلوک ہے, وراثت الگ سے ہے, وہ تو تقسیم ہوگی. آپ کو ہر مکتب فکر کے لوگ فالو کرتے ہیں لیکن تقریباً ہر مکتب فکر کے علماء آپ کی نفی کرتے ہیں. وجہ بتائیں. وجہ تو انہیں سے پوچھیں جی. یہی وجہ ہے کہ ساڑھے بندے چھوڑ کے اتنے ٹر گئے. حالانکہ دیکھیں میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا, ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی, ہم کہتے ہیں نمازیں انہی کے پیچھے پڑھے, چندے بھی ان کو دیں. یہی وجہ ہے, یہ اسی وجہ سے ناراض ہے. چندے تھوڑے زیادہ کر دو پھر ٹھیک ہو جائیں. اس وقت جو فلسطین کی صورتحال اور کشمیر وغیرہ, تو آپ کا کیا موقف ہے کہ ان کے ساتھ کیسا تعاون کیا جائے جس طرح ہم کر رہے ہیں؟ پیپسی کوک کا بائیکاٹ. جی واٹس ایپ کا بائیکاٹ شروع کرتے ہیں. پیپسی کا نمبر بعد میں آئے گا, پہلے واٹس ایپ یوٹیوب ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. جو بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. کہانیاں نے ابھی تو لایا نے مگر ٹھیک لگے رہو. مدینہ یونیورسٹی قاہرہ یونیورسٹی کی طرح آپ بھی کوئی بنا دیں. بھائی یونیورسٹیز تو صرف ٹیچرز نکالتی ہے, امت کو ٹرانسفارم نہیں کرتی. ہماری ویڈیوز نے تو امت ہی ٹرانسفارم کر دی ہے اللہ کے فضل سے. دیکھیں ٹیچرز بنائے جاتے ہیں, اسکول بنائے جاتے ہیں کہ آپ بندوں کو تیار کریں. بندے تیار ہو کے مولویوں نت پا لیں, یہ آخری ورژن ہے نا. اس کے بعد کیا ہونا ہوتا ہے؟ وہ جب زیادہ بندے ہوں گے پھر پوری امت حق قبول کرے گی. جی کر رہی ہے قبول, نے بچے مولویوں کو اگے لایا ہوا ہے, اور کیا کرنا جائے. تو اینڈ رزلٹ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. آپ نے فرقہ پرستی کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے, عوام کو شعور دیا ہے. شعور دیا ہے, فرقہ پرستی تو ابھی باقی ہے بھائی, بہت کام باقی ہے ابھی. شعور دے دیا. پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کر کے آپ دوڑ دھوپ کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہ دوڑ دھوپ, کیونکہ لاکھوں لوگ آپ کو سن, جی میں ہی تو کر رہا ہوں دوڑ دھوپ, ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا, باقی تو صرف وی لاگ بنا رہے ہیں. یہی تو اسلامی نظام ہی تو قائم کر رہے ہیں ہم. اسلامی نظام کیا ہوتا ہے کہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں ہم, یہ اسلامی نظام ہے. پارلیمنٹ کو توڑ دیں اور جا کے وہاں میں پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جاؤں, یہ اسلامی نظام ہے. یہی کہہ رہے ہیں, یہ کام میں کو نہیں کرنا, نہ ضرورت ہے اس کی. ہاں اسلامی نظام یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کو پہلے مسلمان کرنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ ان کے اوپر اسلامی نظام آ جائے گا. اور اگر اسلامی نظام سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے ہاتھ حکومت, اللہ معافی دے, توبہ کرو, پہلے تو گاٹا لانا ہے انہوں نے. کیا قیامت والے دن ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے؟ اس سے بھی زیادہ نکل سکتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے. جہاں پہ اگر زیادہ اس طریقے سے اجتماعی قبریں بنی ہوئی ہیں تو مے بھی پاسبلٹی ہے. ایک مولوی نے قضا نمازوں کے لیے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی طرف سے ایک نماز کے بدلے فطرانہ کی رقم, وہ یہ فقہ حنفی والوں نے تماشا لکھا ہوا ہے, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں امام کے سکتہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں, یہ موقف قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے امام کے سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. اگر امام سکتہ نہ کرے تو امام سے جا کے ملے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ امام آپ کا سکتہ نہیں کر رہا, میرے سے کیا گلا کرنا, اس کو جا کے بتائیں سکتہ کرے. تھوڑا دین کا کام تو اسی بھی کر لو, میں نے تو ریکارڈ کروا دیا. لیکن حدیث کی روشنی میں امام چاہے بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ سے, سورہ فاتحہ پڑھنی بالکل پڑھنی ہوتی ہے. بالکل ہمارا یہ موقف ہے, فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن سکتوں میں پڑھنی ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پیچھے فاتحہ دب کے رکھو. قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے آپ نے اس کو سننا ہے. تو یہ جو حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا ہے کہ یہ فاتحہ آپ نے کب پڑھنی ہے. اور جو مسلم میں بھی آئے اقرا بہا فی نفسک, تو وہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں. ابو ہریرہ نے جز القراء, امام بخاری کی کتاب میں روایت موجود ہے, انہوں نے کہا سکتوں میں پڑھنا ہے. اب امام جب سکتے نہیں کر رہا تو قصور امام کا ہے نا, دین تو نہیں بدل دینا نا. تو میرا موقف ریکارڈ ہے اس پہ, نیو
امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ وہ آپ دیکھ لیں. ازدواجی تعلق میں غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جی تعلق جیسے ہی قائم ہو جائے، خواہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے. وہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں وہ منسوخ ہیں، جن میں ڈسچارج شرط تھا. انہی کے آگے حدیثیں پھر امام بخاری بھی لے کے آئے، امام مسلم بھی، کہ صرف صحبت کرنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. کوئی شخص کسی کے معاملے میں گواہی دے اور پھر جس کے لیے گواہی دی تھی وہ انسان فوت ہو جائے اور گواہی دینے والا بھی اپنی گواہی سے مکر جائے، تو ایسے انسان کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ لعنت کا مستحق ہے جی، جہنم میں جائے گا. گواہی چھپائی ہے تو جہنمیوں والا کام کیا ہے. نوحہ سننا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو نوحے چل رہے ہیں تو سب ڈرامہ بازی ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. نوحے بھی نہیں ہے، وہ بزرگوں سے مدد مانگی ہوئی ہے. نوحے کی اگر کوئی جائز صورت ہے وہ تو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہنا. جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ہم نعت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے منقبت پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے نوحہ پڑھا. نوحہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. نوحے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میت کے اوپر اس کی تعریف کرنا. تو حضرت علی نے کی تھی، اے عمر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا، میں ابو بکر اور عمر، تو وہ شخص تھا کہ جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا، مجھے امید تھی کہ تو بھی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا. تو یہ سارے تعریفی کلمات، اس قسم کا نوحہ ہو تو درست ہے. باقی جو مارکیٹ والے نوحے ہیں تو یہ سب ڈرامہ ہی ہیں. نعتیں ڈرامہ ہو چکی ہوئی ہیں تو نوحوں کو تو چھوڑ دیں. نعتیں ہیں وہ شرکیہ الفاظ اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اس کے اندر. گھر والے سنت پہ عمل نہ کرنے دیں تو کیا کریں؟ جس طرح آپ اپنے باقی معاملات میں کرتے ہیں ویسے ادھر بھی کر لیں. باقی کام سارا سیدھا رکھے ہیں، سنت پہ گھر والے عمل نہیں کرنے دے رہے. جس طرح وہ کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، کر گزرتے ہیں، چاہے گھر والے جو بھی کریں، بس اس کے لیے بھی آپ یہی کر گزریں. میں نے 5 بچوں کو 7 لاکھ فی کس اپنی زندگی میں دے دیا، برابر تقسیم کر دی. سنگل یا ڈبل نہیں رکھتا، کیا بیٹیوں کو بھی بطور ہبہ کرنا درست ہے؟ جی اب تو بیٹیوں کو بھی کرنا پڑے گا اور برابر ہی کرنا ہوگا. اور دوسرا، وراثت نہیں زندگی میں تقسیم ہوتی، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں آپ تحفہ اتنا ہی دیں جتنا ساروں کو برابر دے سکتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں ہے، برابر دینا ہے. وراثت کے تفصیلی احکامات میری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. عام غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی اگر ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، یعنی ازائے وضو پہ پانی بہہ گیا، اس دوران ہوا خارج نہ ہوئی، پیشاب کے قطرے نہ نکلے، شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا، یہ سارا کچھ اگر ہو گیا ہوا ہے تو ہو گیا وضو. نہیں تو پھر بہتر ہی ہے کہ دوبارہ ہی کر لو. اکیلے فرض نماز ادا کرنے کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ فرض جماعت ادا ہو گئی، مجبوراً ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اکیلے جماعت بھی کر سکتے ہیں. باقی اکیلے جماعت یا اقامت یہ کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل ہے. سن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے. اکیلا بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک افضلیت غیر افضلیت کا معاملہ ہے. اگر کوئی اس کے بغیر بھی کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن کیوں افضلیت ضائع کریں؟ بالکل اقامت کہیں. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کسی قوم میں رسول نہ دیں. آج کے وقت میں کوئی رسول نہیں ہے. جی رسول تو ہے آج کے وقت میں، قیامت تک کے لیے. نبی الاسلام وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجے. تو پیغمبر تو آج بھی ہیں. نبی الاسلام کوئی ریٹائر تو نہیں ہوئے اپنے عہدے سے. آپ علیہ السلام ایز اے شخصیت دنیا سے چلے گئے، آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے. کیا مکمل طور پر کوئی اسلامک بینک موجود ہے؟ نہیں جی اس طرح کا کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. آپ نے بنانا ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا. باقی گیون سرکمسٹانسز میں جو ہیں اندھوں میں کانے، تو گزارے کی حد تک تو ہے.
نعرے لگانا جائز ہے؟ دیکھیں نعرے سلوگن کے طور پر جس طرح رڈز جنگوں میں پڑے جاتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو نبی الاسلام نے بھی اس طرح کے رڈز پڑھے میدان جنگ میں، یعنی ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایسے جملے بولنا یہ جائز ہے۔ باقی یہ نعرہ کہ آج تو ہوگی وابی وابی، اس قسم کے نعروں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹناٹن سنی، ہاں جی، یہ والے جو نعرے ہیں نا یہ جعلی نعرے ہیں۔ جن نعروں میں اللہ رسول کی تعریف ہو اور ان کا دین لوگوں کے سامنے پیش ہو، وہ سمجھنے والا نعرہ ہے نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس طرح نعرے لاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا سنوکر کا کاروبار جائز ہے؟ کیا کھیلنا بھی جائز ہے؟ جی، سود والا معاملہ نہ ہو، جوئے والا نہ ہو تو بے شک کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنوکر سے کوئی اسلام کو چڑ نہیں ہے، کھیلیں، لیکن اگر وہاں پہ یہ جوا لگا ہوا ہے کہ جو ہارے گا اور رقم دے گا، پھر تو غلط ہے۔ کیا بندہ پیروں فقیروں کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ جی، پیروں فقیروں کے بغیر ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، پیروں فقیروں کے ساتھ تو شیطان تک ہی پہنچے گا، پہلے پیروں کی صفائی کرنی پڑے گی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، استادوں سے پڑھنا ہے۔ قرآن میں بار بار آیا ہے اے ایمان والو آیا ہے، تو کیا صرف استاد ہی ایمان والے ہیں؟ او یار، یہ تو ان کو تو میں جواب دے چکا ہوں میرے بھائی، ان کے پاس آخری حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا تھا نا، صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھا۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، ہمیں تو اختلاف یہ ہے کہ تم نے اپنا ابا بدل لیا ہے۔ ابا تو تمہارا وہ تھا کہ جس کی قبر مدینے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو اپنا ابا بنا لیا تھا دین کے معاملے میں؟ نہیں، وہ صرف پولیٹیکل خلیفہ تھے خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے، دین وہی تھا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیا حضرت عمر سے صحابہ نے مخالفت نہیں کی دین کے مسائل میں اور وہ پیچھے ہٹے؟ حضرت عثمان سے مخالفت نہیں کی؟ تو اگر وہ ان کے ابے بنے ہوئے ہوتے، جس طرح آپ نے اپنے بزرگوں کو ابا بنایا ہوا تھا، ان سے اختلاف نہ کرتے، تو نبی علیہ السلام آج بھی امت کے روحانی باپ اور رہنما ہیں، جس طرح صحابہ کرام کے لیے تھے۔ ان کے بعد جو کوئی نبی علیہ السلام کی بات بتا رہا ہے وہ آپ کا استاد ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑو، یہ ہمارے بابے کی بات مانو، تو وہ تو غدار ہے۔ میرا نکاح میرے والدین ایسی فیملی میں کر رہے ہیں جو درباروں پہ جانے پہ یقین رکھتے ہیں، مجھے ان کی طرف سے فورس کیا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر یہ سب کھاؤ۔ میرے بھائی شکر کریں آپ کو پہلے پتہ چل گیا، فوراً سے پہلے پیچھے ہٹ جائیں، بالکل پوری زندگی بیٹھ کے روئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس لیول کے اسٹرانگ ہیں تو وہ تو آپ کی زندگی کو برباد کریں گے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپس میں آپ نے نکاح کرنا ہے، تو وہ ماڈریٹ فیملیز جو جانور بنے ہوئے ہیں نا، جانوروں کا کوئی علاج نہیں ہے، ہاں اس قسم کے فورس کرنے والے لوگ۔ ہاں ایک پڑھا لکھی فیملی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، آپس میں نکاح ضرور کریں، لیکن اگر وہ اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو شرک کے اوپر مادہ کر رہے ہیں تو وہ تو شاہی کوئی نہیں۔ قرآن میں تو ہے اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں کہ تو میرے حکم کے خلاف چل تو نے ان کا کہنا بھی نہیں ماننا، تو ہونے والی زنانی تو شاہی کوئی نہیں، ہوتے والے ہوئی نہیں، ادھر ماں باپ بھی شاہی کوئی نہیں اللہ رسول کے مقابلے چ۔ تو یہ پہلے پیچھے ہٹ جائے اس طرح کے لوگوں سے جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں۔ ہاں جو ماڈریٹ ہیں، پڑھے لکھے سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں، جن کے لیے فرقے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے، بس وہ اپنا نماز روزہ کرتے ہیں، ان کو فرقوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اصلاح قبول کر لیں گے۔ لیکن جو چھرے، توبہ توبہ توبہ، چھروں کو تو پیغمبر بھی آ کے بتائے نا کہ یہ ہے، وہ اس پہ بھی عمل نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تھی یہودی جو چھرے تھے اس وقت کے یروشلم والے، الٹا انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ یہ چھرے اور مولوی اتنی پیڑیش ہے کہ یہ تو پیغمبر کو بھی دعوت حق نہیں دینے دیتے۔ آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے،
نہیں جی آپ کا پورا تھدہ اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو ویڈیو میں. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اس لیے ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان کے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.